سیدنا حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مشہور صحابہ کرام میں سے ہیں۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ایک بھائی تھے عبداللہ ابن زید، اور ان کے والد زید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، یہ تینوں غزوہ احد کے اندر بھی شریک ہوتے ہیں اور بڑی جوان مردی کے ساتھ اور بہادری کے ساتھ جنگ کرتے ہیں غزوہ احد کے اندر۔ یہ حضرت حبیب بن زید وہی صحابی رسول ہے کہ جن کو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یمامہ شہر کے اندر مسیلمہ کذاب کی طرف بھی بھیجا تھا، اور ان کا واقعہ بہت مشہور ہوا ہے۔ ختم نبوت کی خاطر انہوں نے اپنی جان بھی دی تھی کہ جب یہ مسیلمہ کذاب کے پاس پہنچتے ہیں تو مسیلمہ کذاب کے پاس جا کر جب دعوت حق پہنچاتے ہیں تو مسیلمہ کذاب ان کو اپنے دربار میں کھڑے ہو کر پوچھتا ہے کہ حبیب بن زید بتاؤ، کیا تم اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول سمجھتے ہو؟ حضرت حبیب بن زید فرماتے ہیں کہ میں ان کو اللہ کا رسول بھی سمجھتا ہوں اور ان کو خاتم الانبیاء بھی سمجھتا ہوں، یعنی حضور کو اللہ کا رسول مانتا ہوں، اللہ کے نبی ہیں وہ۔ تو مسیلمہ کذاب چونکہ یہ وہ شخص تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا تھا، تو اس نے جب حضرت حبیب بن زید کے جذبات کو دیکھا اور ان کی حضور کے ساتھ محبت کو دیکھا نا تو برداشت نہیں ہو سکا، تو مسیلمہ کذاب کہنے لگا کہ حبیب بن زید تم حضور کے بارے میں تو کہتے ہو کہ وہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں، بتاؤ مجھ مسیلمہ کے بارے میں تم کیا کہتے ہو کہ میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں؟ تو حضرت حبیب بن زید نے فرمایا کہ میں اللہ کے نبی کے سوا کسی اور کے لیے نبی کا لفظ سننے کے لیے تیار نہیں۔ تو مسیلمہ کذاب کو بڑا غصہ آیا، بہت اس کو غصہ لگا کہ اس نے میرے دربار کے اندر میرے منہ کے اندر میرے اوپر جو ہے نا وہ انکار کر دیا ہے۔ تو پھر کہنے لگا مسیلمہ کذاب کہ حبیب بن زید میں دوبارہ تم سے پوچھوں گا، اگر تم نے میری نبوت کا انکار کیا تو میں تمہارا ہاتھ کاٹ دوں گا۔ پھر کہتا ہے کہ اچھا بتاؤ میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں؟ حضرت حبیب بن زید فرماتے ہیں کہ نبی کے لیے لفظ جو ہے وہ صرف حضور کے لیے میں سن سکتا ہوں، اللہ کے نبی کے علاوہ کوئی اور دنیا کے اندر نبی نہیں ہے، میں تمہیں جھوٹا سمجھتا ہوں، کذاب سمجھتا ہوں۔ تو مسیلمہ کذاب ملعون نے حضرت حبیب بن زید کا ہاتھ کاٹ دیا۔ ایک ہاتھ کٹنے کے بعد پھر مسیلمہ کذاب کہتا ہے کہ حبیب بتاؤ میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں کہ نہیں، اگر انکار کرو گے تو میں دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دوں گا۔ حضرت حبیب بن زید حضور کے تربیت یافتہ ہے کہ صحابہ اکرام کے لیے دین کی خاطر جان دینا، رسول اللہ کی خاطر جان دینا، اللہ کی خاطر جان دینا، دین حق کی خاطر جان دینا، یہ صحابہ اکرام کے یہاں کوئی بڑی بات نہیں ہوا کرتی تھی، بلکہ وہ تو کہا کرتے تھے کہ یہ تو ایک جان ہے، ہزاروں جانیں بھی ہوتی تو ہم اللہ رسول کے لیے ختم نبوت کے لیے قربان کر دیتے۔ تو مسیلمہ کذاب کے دوبارہ پوچھنے پر حضرت حبیب بن زید نے پھر انکار فرمایا، تو لہذا حضرت حبیب بن زید کا پھر دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا، اس کے بعد ان کی ایک ٹانگ بھی کاٹ دی، پھر ان کے بعد ان کی دوسری ٹانگ بھی کاٹ دی، جسم کا ایک ایک اعضاء ان کا کاٹ دیا گیا۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کی خاطر آپ نے اپنی جان دے دی، مسیلمہ کذاب کے دربار میں کھڑے ہو کر انکار کیا کہ آپ جھوٹے ہیں، آپ کذاب ہیں، اور سچے ہیں تو وہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام حق ہے، سچ ہے، اور وہی اللہ کے نبی اور رسول ہے۔ لہذا سیدنا حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ختم نبوت کی خاطر اپنی جان جو ہے مسیلمہ کذاب کے سامنے پیش کر دی اور اپنے اعضائے جسم کو کٹوا کر ہمیشہ کے لیے امت مسلمہ کو سبق دے دیا گیا کہ ہر چیز کے اوپر بات چیت ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ختم نبوت ہے، جس کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، حضور نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ایک حدیث میں آتا کہ ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا نبی بعدی، ترمذی شریف میں روایت ہے کہ بے شک نبوت اور رسالت منقطع ہو چکی ہے، اب میرے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آ سکتا۔ تو یہ سیدنا حبیب بن زید پہلے صحابی رسول ہے کہ جنہوں نے ختم نبوت کی خاطر اپنی جان اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے امت مسلمہ کو ہمیشہ کے لیے سبق دے دیا گیا ہے کہ حضور کی ختم نبوت کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا،
حضور کی ختم نبوت کے لیے جان تو دی جا سکتی ہے، لیکن کسی جھوٹے نبی کا اقرار نہیں کیا جا سکتا، کسی جھوٹے نبی کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے نوجوانوں کو بھی حضرت حبیب بن زید جیسا ایمان اور ان جیسا جذبہ نصیب فرمائے۔